برہان اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسری سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں پہ کچھ لوگ نیو آئے ہوئے تھے تو برہان نے سب سے تعارف چاہا۔ ایک ایک کر کے سب نے تعارف کروانے لگے۔ جب سب نے تعارف کروا لیا تو پھر پریشے کی باری آئی۔ برہان نے رک کر اس کی جانب رخ پھیرا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شخص بھی اسی کی طرف متوجہ تھا جو پوری دنیا سے بے خبر رہتا تھا۔ شہریار بھی انہی نظروں سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ سبین پریشے کی کان کے قریب آئی اور سرگوشی کرنے لگی۔ اٹھو اور سر کو اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ پریشے نے ایک نظر سبین کو دیکھا، دوسری نظر سامنے کھڑے برہان کو۔ وہ اپنی سیٹ سے آہستہ سے اٹھی۔ اس کا دوپٹہ بہت سلکی تھا جو بار بار اس کے سر سے اتر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اسے سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ اپنی سیٹ سے اٹھی تو دوپٹہ بے اختیار اس کے کندھوں تک آیا۔ اس کے چمکتے ہوئے بال نمایاں ہونے لگے۔ شہریار نے اس لڑکی کو دیکھا۔ کھلے ہوئے بالوں میں وہ اور پیاری لگ رہی تھی۔ پری نے جب دوپٹہ صحیح کیا تب اسے معلوم ہوا جو کیچر اس نے اپنے بالوں میں لگایا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں گرا اور کب گرا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال وہ اٹھی، اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرا نام، اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ پیچھے سے شہریار منصور کی آواز آئی۔ آپ تھوڑا زور سے بولیں گی، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ پریشے چونک کر اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ برہان نے گہری نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ پریشے سیدھی ہوئی اور اپنا جملہ مکمل کرنے لگی۔ برہان پریشے کو آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پریشے پھر سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ میرا نام پریشے صدیق ہے۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ برہان حیران ہوا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ آگے اس کا نام کیوں نہیں لگایا؟ پتہ نہیں کیوں برہان کے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ پری کے نام کے آگے اس کا نام لگے، مگر اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ وہ بھی زیادہ کچھ بولتی کہ کالج کے گیٹ سے کلاس روم کے اندر کوئی داخل ہوا۔ سر برہان آپ کو سر شاید اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ پیون اسے اطلاع دے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ برہان نے پری کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آفس کی طرف چلا گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس بیٹھی۔ سبین اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واؤ، تم نے بہت اچھا کیا۔ اور پریشے حیران تھی اس کے ایک جملے پر اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہے۔ ویسے تم یہاں پر ہی رہتی ہو کراچی میں؟ وہ اسے سوال کرنے لگی۔ پری نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی باتیں جاری تھیں۔ شہریار منصور کلاس روم کے باہر کی طرف جانے لگا۔ جاتے ہوئے ایک نظر پری پہ ڈالی اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اس کے گال پر جو گڑا تھا وہ نمایاں نظر آنے لگا۔ جب وہ باہر کی طرف چلا گیا تو سبین پری کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ شہریار منصور ہے، ہائی کورٹ کے جج منصور خان کا اکلوتا وارث۔ یہ کالج میں بیڈ بوائے امیج سے مشہور ہے۔ بیڈ بوائے؟ پریشے نے سوال کیا۔ نہیں، مطلب پورا کالج اس سے بیزار ہے۔ البتہ لڑکیاں اس میں مرتی ہیں، مگر یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ آج تک کوئی ایک گرل فرینڈ تک نہیں دیکھی اس کے ساتھ، نہ شاید یہ بناتا ہے۔ تو پھر بیڈ بوائے کیسے ہوا؟ پری نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ کیا مطلب؟ گرل فرینڈ بنانے سے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومنے سے کوئی بیڈ بوائے بن جاتا ہے کیا؟ مطلب رات تک ڈرنک کرنا، باہر آوارہ گردی کرنا، گھومنا، آتے جاتے انسان کو تنگ کرنا۔ پتہ نہیں، جب بھی کوئی نیا آتا ہے تو شہریار منصور ضرور اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ گویا پریشے کو اطلاع دے رہی تھی، اب تم دعا کرو وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ سب کو تنگ کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ پری نے دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی۔ سبین اسے زبردستی کینٹین کی طرف لے جانے لگی۔
وہ اس سے پورے کالج گھمانا چاہتی تھی۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کو اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ سبین ایک صاف دل کی لڑکی ہے، مگر وہ سبین کو سمجھ گئی تھی۔ سبین کی آنکھوں میں کچھ دکھ تھا جو ابھی وہ اپنے ہنسی کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والی بات تو نہیں لڑکی تھی، وہ زیادہ بولنے والی تو لڑکی نہیں تھی، خوش اخلاقی چہرے سے بھی بہت حسین دکھنے والی۔ وہ ایک اچھے دل کی لڑکی تھی، مگر وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک لڑکی آئی اور زور سے اپنا بیگ ٹیبل پر مار کر اپنا سر تھوڑا نیچے کر کے پری کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے پری تو خاموش ہی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب وہ لڑکی کچھ نہ بولی تو سبین نے صبر سے اسے جواب دیا، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سبین بآواز بلند بول رہی تھی۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ باندھ کر پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے شیری ایک لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہیں کی حور پری آسمان سے اتر آئی ہے جسے شیری اتنی گھور کر دیکھ رہا ہے، مگر یہاں آ کے دیکھا تو یہ نکلی۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ پری کو اس کی یہ بات بری لگی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ جب وہ پری کا مذاق اڑا رہی تھی تو سبین نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، میری بات سنو، اپنی حد میں رہو۔ تم اگر زیادہ بولی نا تو تمہاری شکایت پرنسپل کو لگا دوں گی۔ اور وہ لڑکی اور مسکرانے لگی، تو جا کے بتا دو میں کون سا ڈرتی ہوں۔ سبین تھوڑا سا جھک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے شہریار ہر نئے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتا ہے، مگر شہریار نے اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں کچھ تو الگ بات ہے نا جو شہریار کو پسند آئی ہے۔ تو اب تم خود ہی سوچ لو، اگر تم نے، وہ اپنی آنکھیں اوپر کی طرف کرتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے کسی فیورٹ اسٹوڈنٹ کو تنگ کیا اور اسے برا بھلا کہا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو بہتر ہوگا چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں شہریار کو بتا دوں۔ وہ لڑکی واقعی میں اندر سے ڈر چکی تھی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ اگر یہ بات شہریار کو پتہ چلی تو وہ اس کا جینا حرام کر دے گا۔ وہ چپ چاپ کینٹین سے باہر نکلنے لگی۔ جب وہ چلی گئی تو سبین آرام سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پری نے اس سے پوچھا تو بس اتنا کہا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ پری سبین سے پھر سے پوچھنے لگی تو سبین بولی، دفع کرو یار، اس کا تو روز کا ہے یہ۔ سر شاہد کے آفس میں برہان بیٹھا ہوا تھا۔ سر شاہد نے چائے منگوائی تھی۔ برہان نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کا دل نہیں ہے، لیکن اس کا دل واقعی میں نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک نہیں لگ رہے تم؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں آج تمہاری بیوی سے ملا ہوں، وہ واقعی میں بہت معصوم اور صاف دل کی لڑکی ہے۔ برہان دل سے مسکرایا تھا۔ سر شاہد میں واضح طور پر ایک بار کسی کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں۔ بیٹا وہ نازک دل کی ہے، زیادہ بولتی بھی نہیں ہے، اور تم جانتے ہو اس کالج کے لوگوں کو، اور خاص طور پر شہریار منصور کو۔ وہ فکر مند ہو کر کہہ رہے تھے، آپ بے فکر رہیں، کچھ کرنا تو دور کی بات، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے انداز میں ایک یقین تھا جو سر شاہد کو بہت پسند آیا تھا۔ میں نے کہا ہے پری کو کہ وہ یہاں پہ کسی کو نہ بتائے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، تاکہ تمہارے لیے پریشانی نہ بنے۔ برہان تو ان کی یہ بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ آج پریشے نے اپنا تعارف بابا کے نام سے کیوں کروایا۔ وہ صرف مسکرایا تھا۔ سر شاہد میں 2-3 باتیں اور کیں اور پھر وہ باہر کی طرف نکلنے لگے۔ برہان بھی اب باہر نکل چکا تھا۔ پریشے اور سبین کینٹین میں بیٹھے تھے۔ آج تو پری کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ کالج بہت بڑا تھا اور اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یار اپنے بارے میں بتاؤ کچھ، سبین بہت دوستانہ انداز میں پریشے سے پوچھ رہی تھی۔
پریشا کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی، مگر اس نے صرف اتنے میں جواب دیا، آپ پوچھیں میں جواب دیتی ہوں۔ ہم کچھ دیر سوچنے کے بعد سبین بولی، اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ، کون کون ہے؟ پری کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، میری امی۔ وہ سعدیہ بیگم کے بارے میں بات کر رہی تھی، تائی امی اور تایا ابو اور 2 بہنیں مہام فائزہ کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی، 2 بھائی ہیں وہ سجاد اور اسامہ کے بارے میں بات کر رہی تھی، ایک خالہ فاطمہ خالہ کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی، اور ایک انسان جو میرے لیے بہت خاص ہے۔ اور اس کے ذہن کے پردوں پر برہان کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ او، خیال رکھتا ہے، یعنی کوئی لڑکا ہے۔ سبین شرارتی انداز میں بول رہی تھی، اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ اگلا سوال کر بیٹھی۔ پریشا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اور نہ ہی اسے سمجھ آنا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی جواب دیا، مجھے نہیں پتا۔ سبین حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے تم مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ اصرار کر رہی تھی۔ پریشا چپ رہی، اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے سر شاہد کی ہونے والی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں تم سے جو پوچھوں گی اس کا جواب دو۔ پری نے اسے بہت حیران نظروں سے دیکھا اور پھر بولی، ٹھیک ہے۔ آج ان کی پہلی ملاقات تھی، ابھی ملے ہوئے شاید 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ وہ اس سے اتنی باتیں کر رہی تھی جیسے سالوں کی دوست ہو۔ وہ اسے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے سالوں کی دوستیں ہوں۔ تم اس کی فکر کرتی ہو؟ سبین پری کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پری کچھ دیر کچھ نہ بول پائی، صرف محض سر جھکا کر ہاں میں اشارہ کیا۔ اس کے ذہن میں وہ نماز میں دعائیں گھوم رہی تھیں جو وہ برہان کے لیے مانگا کرتی تھی۔ وہ پریشان ہوتا ہے تو تم پریشان ہوتی ہو؟ اس سوال پر بھی پری نے ہاں میں سر ہلایا، اور پری کے ذہن میں وہ راتیں آئیں جب وہ بے چین ہو کر ڈر جاتا ہے۔ تمہارا دل کرتا ہے اسے دیکھنے کو؟ پری اس سوال پر خاموش رہی، وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے دل میں تو ایک فلم چل رہی تھی، جب برہان سوتا ہے تو وہ صرف برہان کو ہی دیکھتی رہتی ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ داخلی دروازے سے کینٹین میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ چلتے چلتے ان لوگوں کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ پری چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ سبین بھی حیران ہوئی، وہ شخص یہاں پر کیوں آ کے بیٹھا ہے؟ ہیلو، وہ پری کی طرف متوجہ تھا۔ پری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہارا نام؟ تمہارا نام؟ تمہارا نام؟ وہ اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے بار بار اسے بول رہا تھا، یا سوچنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام؟ کیا نام؟ اوہ یاد آیا، پریشا صدیق۔ اوہ ہاں، پری۔ وہ پری کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو کر بول رہا تھا۔ پریشا کو وہ بات ناگوار گزری۔ وہ بس اتنا ہی بولی کہ میرا نام پریشا صدیق ہے، آپ مجھے پورے نام سے بلائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور شہریار منصور اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ وہ پلکیں جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی، اس کی وہ زلفیں جو اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جس سے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی۔ شہریار منصور ان پلکوں کو ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میں تو پری ہی کہوں گا، وہ آہستہ اور نرم لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس سے پری نے بے اختیار اپنی نظریں ٹیبل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ شہریار نے جب اس کی پلکیں اپنی طرف دیکھیں تو کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں واقعی میں ایک سمندر تھیں جس میں اگر شہریار منصور تھوڑی دیر اور دیکھتا تو ڈوب جاتا۔ وہ بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ سب لوگ اسے جاتے دیکھتے رہے، سبین اور پری وہاں پر۔ ہر انسان حیران تھا۔ یہ منظر برہان کی نظروں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھی بند کر کے مکہ دے مارا دیوار پر، جس سے اس کے ہاتھ میں زخم بھی لگا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ۔ اسے
خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے، مگر وہ جیلس تھا، شہریار منصور سے جیلس تھا، جس انسان کو وہ اپنے کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ آج اسے پری کے ساتھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ سبینہ اور پری وہاں پہ بیٹھے تھے۔ اتنے میں بریک ختم ہوئی تو سب اپنی کلاس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کالج کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ برہان پہلے ہی گاڑی پارکنگ سے نکال چکا تھا۔ پری اپنا سامان لے کر باہر کی طرف نکل گئی تھی تو پیچھے سے سبین نے آواز دی، ارے ہم سے تو ملتی جاؤ۔ وہ ایسا کہہ کر پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے گلے لگ گئی۔ پری بالکل حیران رہ گئی۔ وہ کیا چیز ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں اتنی بے تکلف کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں ہی کلاس روم سے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ سبین نے پری کو پریشان پا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جیسے سبین سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ تم گھر کیسے جاؤ گی اور تمہارے گھر میں تمہیں کون لینے آئے گا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 2-3 سوال کر دیے۔ پری بس اسے دیکھتی رہی۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ ان کے؟ وہ الجھی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ ایک کار ان کی طرف آنے لگی۔ سبین بی بی آپ کا ڈرائیور آ گیا۔ گارڈ اس کی طرف آتے ہوئے اس کار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سبین یہ سنتے ہی ایک بار پھر پری سے گلے لگی اور گاڑی کی طرف جانے لگی۔ پری وہاں پر پریشان کھڑی تھی۔ پھر جیسے ہی سامنے برہان کی گاڑی نظر آئی تو وہ اس کے جان میں جان آئی۔ برہان اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس کی جانب جانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ برہان گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کے چہرے سے ناگواری اور ناراضگی، غصہ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آدھا رستہ خاموشی کے نام ہو گیا۔ پھر جیسے برہان نے سامنے دیکھا تو پری سے بات کا آغاز کیا، کیسا رہا دن؟ وہ بہت خشک انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پری نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا ہی بولی، ٹھیک تھا۔ ٹھیک؟ اس نے سوال کیا۔ پری کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اسے لگا کہ شہریار والی بات برہان کو ناپسند آئے گی تو اس نے نہیں بتانا چاہی۔ برہان تو اسے چپ چاپ دیکھ کر خود بولنے لگا، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ جانتا تھا مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ پری خاموش رہی۔ وہ پری کے بولنے کا انتظار کرتا رہا مگر پری جیسے چپ کا روزہ رکھ چکی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ پتہ نہیں کیوں مگر برہان کو یہ بات بہت ناپسند آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پری اس سے شیئر کرے لیکن اس نے نہیں کیا۔ آگے کا بھی آدھا راستہ خاموشی کے نام ہو گیا۔ جب وہ گھر آئے تو برہان سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ البتہ پریشے صحن میں سعدیہ بیگم کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم امی۔ وہ بہت پیار سے گلے لگ کر سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کیسا گزرا آج پہلا دن؟ اچھا تھا۔ وہ بس اتنا ہی جواب دے سکی تھی لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا دن اچھا نہیں تھا۔ پری بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود پانی لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو پانی کا ایک گلاس پری کے سامنے کیا جسے پری نے تھام لیا۔ اب بتاؤ میرا بیٹا کیا ہوا؟ پری تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں کو اپنے بیٹوں کی ہر کیفیت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب شاباش بتاؤ مجھے جلدی کیا ہوا؟ اور پری کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پہلی بار اکیلی باہر نکلی تھی۔ بھلے ہی برہان تو اس کے ساتھ تھا مگر کچھ ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں پر برہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری بات سعدیہ بیگم کو بتا دی۔ سعدیہ بیگم پوری بات سن کر پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، ایک انسان سب سے زیادہ بھروسہ اپنے والدین پر کرتا ہے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ بھروسہ اپنے شوہر پر ہوتا ہے، کیونکہ جب لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا محافظ اس کا باپ ہوتا ہے اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے سب سے بڑا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ میرا بچہ، تمہارا محافظ برہان ہے۔ تمہیں اپنے محافظ سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے کیونکہ وہ آپ کا تب بھی تحفظ کرتا ہے جب آپ کا سب ساتھ چھوڑ دیں۔ اسے خود سے بدگمان ہونے نہ دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ آپ سے بدگمان ہو گیا تو وہ آپ پر کبھی یقین نہیں کر پائے گا۔
نہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے برہان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی؟ برہان پریشے حیران بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سعدیہ بیگم کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ سعدیہ بیگم چہرے پر ایک مسکراہٹ لائیں۔ میرا بیٹا وہ ہر چیز سے باخبر رہتا ہے اور تم مجھے بتا رہی ہو یہ ساری چیزیں برہان پہلے ہی دیکھ چکا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے پوچھنے سے پہلے اسے بتا دیتی۔ میرا بیٹا اسے خود سے بدگمان مت کرو۔ تمہیں اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بے شک وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے تو تمہیں بھی اسے ساری چیزیں بتانی ہوں گی، مگر اسے یقین دلاؤ تم اس کے ساتھ ہو، اس کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہو۔ جیسے وہ تمہارا محافظ بنا ہوا ہے تم بھی اس کا تحفظ کرو، اس کی محافظ بنو۔ جیسے وہ تمہیں سنبھال رہا ہے تم بھی اسے سنبھالو۔ جیسے وہ تم پر اعتبار کر رہا ہے تم بھی اس پہ اعتبار کرو۔ مجھے پتہ ہے میری جان تم ایسا ہی کرو گی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بول رہی تھیں۔ کچھ دیر پری وہیں پر ہی صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ سعدیہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے لگی۔ پری جب کمرے میں آئی تو برہان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ چہرے کے آگے موبائل کی اسکرین کی ہوئی تھی، مگر پریشے کو اندر آتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی بہت اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ پری کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا پھر موبائل میں۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ برہان سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ پری کو لگا وہ کالج میں جو بھی کچھ ہوا اسے نہ بتا کر وہ اسے ناراض کر چکی ہے، مگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جو اسے غصہ آیا تھا وہ غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس لڑکی جس سے مجبوری کے تحت اسے شادی کرنی پڑی تھی، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے برا کیوں لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا شاید شہریار کے ساتھ اسے دیکھ کر اس کا خون کھول چکا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن نہیں، شاید پری کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر اسے غصہ آتا۔ شاید پری کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا شہریار کے ساتھ دیکھ کر آیا تھا۔ پری چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ اسے مخاطب ہوئی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پری کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ برہان نے سر اٹھا کر سوالے نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پھر نرم لہجے میں پوچھنے لگا، کیا کوئی اہم بات ہے؟ پریشے اسے سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج ایک لڑکی ملی، بہت اچھی تھی، لیکن مجھے اتنا جلدی کسی پہ یقین نہیں ہوتا۔ وہ آگے بولتی جا رہی تھی جب برہان پر نظر پڑی۔ وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ پری نے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی۔ جب وہ اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، سبین ایک اچھی لڑکی ہے، تم اس پہ یقین کر سکتی ہو۔ اور بات رہی شہریار منصور کی تو اس سے جتنا دور رہو اتنا بہتر ہے۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑی۔ اس کے چہرے پہ کوئی غصے کا تاثر نہیں تھا، وہ عام لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پریشے نے ہاں میں سر ہلایا اور واش روم کے اندر چلی گئی۔ برہان یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ نہیں رہ سکا۔ وہ خود پہ قابو نہیں کر سکا، لیکن کیوں؟ وہ خود پہ قابو کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ یہ وہ برہان تو نہیں تھا جو ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ بڑی سے بڑی بات پر بھی وہ کوئی رد عمل نہیں دیتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ وہ نرم ہو جاتا۔ وہ اس کے سامنے ہر بار ہار مان جاتا تھا۔ جب اس لڑکی کی بات آئی تو وہ دل و دماغ میں دل کی سن رہا تھا۔ اسے خود بھی نہیں اپنے احساسات کا سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ہو چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نماز پڑھ کے باہر سلائی کر رہی تھیں۔ اتنے میں پریشے باہر آئی اور سعدیہ بیگم سے پوچھنے لگی، امی آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے مسکرا کر جواب دے کر اور نرم لہجے میں کہا، خالہ نے آج اپنے گھر میں ہمیں کھانے کے لیے بلایا ہے تو ہم ان کے گھر میں جانے والے ہیں۔ پریشے حیران ہوئی، آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ سعدیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو وہ پیار سے کہنے لگی، انہوں نے صبح ہی مجھے بولا تھا
تب تک تم لوگ جا چکے تھے، اور جب واپس آئے تو برہان اور تمہارے بیچ جو بات ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ تم دونوں آپس میں مسئلہ پہلے صحیح کر لو تب میں تمہیں بتاؤں، اور جب تم کمرے سے باہر آئی تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ وہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ پریشا ہلکا سا مسکرائی۔ چلو شاباش، جاؤ تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جب اچانک سے کوئی خیال اس کے ذہن میں آیا۔ یہ بھی چلیں گے؟ سعدیہ بیگم اس کے معصومانہ سوال پر اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائیں اور بولیں، جی میرے بیٹا، یہ بھی چلیں گے۔ میں ان کو بول دوں؟ جی آپ ہی بولیں گی، آخر آپ کے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں کہہ رہی تھیں۔ پریشا نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے اندر دبایا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سعدیہ بیگم خالہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ برہان بھی باہر آ چکا تھا، البتہ پریشا اپنا ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے لیٹ ہو گئی تھی۔ پری نے لال کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا، بال اس نے کھولے ہوئے تھے مگر سر پر دوپٹہ تھا۔ بالوں کی دو لٹیں آگے کی طرف گھرائی ہوئی تھیں، آنکھوں میں کاجل، ریڈ لائٹ لپسٹک۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ بلا کی حسین تھی۔ برہان کا تو پریشا کو دیکھنا روز کا ہی معمول ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جب باہر کی طرف جانے لگے تو برہان نے پریشا کو چادر لے دینے کا کہا۔ وہ پہن کر باہر آئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے برہان کی بات کو سمجھا اور انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ مرد ہمیشہ اپنی عورت کو 100 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے عورت پر یقین نہیں ہوتا، اسے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی عورت پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ خالہ کا گھر بھی ان کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ وہ لوگ جب خالہ کے دروازے پہ پہنچے تو سجاد بھی وہاں پہ آ چکا تھا۔ خالہ نے انہیں بھی اندر آنے کا کہا۔ بیچارہ ڈرتے ہوئے اندر آ رہا تھا کہ خالہ نے اسے بھی بلایا تھا۔ السلام علیکم، قریب آ کے سلام کیا۔ سب نے وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ دروازہ ابھی برہان بجانے ہی لگا تھا جب اندر سے دروازہ کھل چکا تھا۔ خالہ استقبال کے لیے دروازے پہ ہی کھڑی تھیں۔ سب سلام کر کے اندر کی طرف جانے لگے۔ خالہ سب سے گلے ملیں اور پھر بولنے لگیں، بیٹا پری، یہ میرا غریب کھانا ہے۔ جو انہوں نے اپنے شوہر کو مار کر ہتھیایا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سجاد کے منہ سے لفظ پھسل گئے۔ خالہ نے فوراً اپنی نظریں اس کی طرف پھیری تو وہ بات بدلا گیا۔ میرا مطلب ہے اللہ بخشے خالو کو، یہ ان کا گھر تھا جو انہوں نے مرنے سے پہلے آپ کے نام کیا تھا۔ وہ اپنی بات سنبھال رہا تھا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، بہت پیاری لگ رہی ہو، میری نظر نہ لگ جائے، بہت بہت حسین لگ رہی ہو، وہ پری کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔ سجاد برہان کے کان کی طرف جھکا۔ دیکھو تمہیں پتہ ہے نا میرے دکان پر برکت نہیں ہو رہی، اگر گراہک بھی بہت کم ہو گئے ہیں، بلکہ فائدہ تو بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ برہان صرف اسے دیکھتا جا رہا تھا، اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں نہیں سمجھ آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ عورت خود کو صدقہ کر رہی ہے اور صدقہ زیادہ دیر گھر پہ نہیں رکھا جاتا ورنہ برکت نہیں ہوتی۔ تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی چلو اس کو چھوڑ آتے ہیں، پھر میرے دکان میں برکت ہو جائے گی۔ وہ زمانے بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے بول رہا تھا۔ سجاد تو یہاں پٹے گا مجھ سے، یا باہر جا کے؟ وہ اس کی بات پر سجاد نے اپنے دانت دبائے۔ بدتمیز۔ خالہ پہلے ہی کھانا لگا چکی تھیں، وقت زیادہ ہو گیا تھا، بلکہ شام کے قریب ہی ہو گیا تھا۔ چلو شکر ہے اس عورت کو یاد بھی تو آیا کہ شام ہونے والی ہے، دوپہر کا کھانا یہ شام میں کھلا رہی ہے۔ سجاد سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ خالہ نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خالہ کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں وہ خود رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں انہوں نے اپنے ضرورت کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ باہر ایک صحن تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا مگر روشنی صحیح طریقے سے صحن میں آتی تھی۔ خالہ نے وہاں پر ہی بہت خوبصورت انداز میں
دسترخوان بچھایا تھا۔ سجاد کو تو اپنی آنکھوں پہ بھروسہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے بریانی، دال چاول، کباب، کڑھائی، بھنڈی کا سالن، بھنڈی کی سبزی، روٹی، نان، سب اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے جب اس کے کانوں میں خالہ کی آواز ٹکرائی، آپ لوگ یہ کھائیں۔ اس کے بعد میٹھے میں نے گلاب جامن، کسٹرڈ بھی کیا ہے، اور یہ قیمہ میں نے بنایا۔ اس کو تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، یہ اتنا سب کچھ سامنے کھڑی اس عورت نے بنایا ہے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، ہائے میں کتنا غلط سوچتا تھا، اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا میں سوچتا تھا۔ وہ ابھی اور کچھ سوچتا کہ اتنے میں خالہ کی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ پاس والی ہوٹل ہے نا، وہاں سے میں نے سب کچھ منگوایا ہے، میں نے سنا تھا بہت اچھا کھانا ملتا ہے، مگر ہائے میں کیا کروں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا باہر کا کھانا کھانے سے، اس لیے پڑوسن شبراتا کو بولا تھا، بیچاری نے بھنڈی کی سبزی اور دال چاول بنا کے بھیجا ہے، میرا تو اسی سے ہی پیٹ بھر جائے گا۔ اب وہ جو ان کے بارے میں اچھا دل میں خیال لے آیا تھا، اچانک سے اپنے دل کو ڈپٹا۔ لا حول ولا قوت، جب بھی سوچتا ہوں نہیں یہ اچھی ہیں، تب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دیتی ہیں کہ میرے سارے خیالوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کیا ہوتا خود بنا لیتی، کم سے کم سجاد کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت تو بن جاتی، مگر نہیں، انہوں نے تو باہر سے ہی منگوانا تھا۔ سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا، اسے برا لگا تھا۔ وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، سب نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خالہ میٹھا لے آئیں۔ میٹھے کے بعد جب خالہ چائے بنانے کے لیے جانے لگی تو سعدیہ بیگم نے روک دیا۔ ارے نہیں خالہ، ہم نے بہت کھایا ہے، آج تو رات کا بھی کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیٹ بھر چکا ہے، اور ویسے بھی شام ہو چکی ہے، اب میں بہت تھک گئی ہوں، میں تو گھر جا کر بس لیٹوں گی۔ ان کو کھانا بہت زبردست لگا تھا، واقعی میں بہت اچھا کھانا تھا۔ پریشا برہان کے چہرے پر بھی وہی تاثرات تھے، البتہ سجاد صرف باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا کام ختم ہو گیا ہو اور وہ باہر کی طرف بھاگا ہے۔ مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی تھی، خالہ نے ان کو روکنا چاہا مگر سعدیہ بیگم نے نماز کا کہہ کر جانے لگیں۔ اگلی بار خالہ ضرور ہم آئیں گے، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور پری بھی صبح سے تھکی ہوئی ہے، بیچاری ویسے بھی کالج سے بہت تھک گئی تھی۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھیں۔ خالہ ان کی بات سمجھ کر اگلی بار ملنے کا کہہ کر انہیں دروازے سے رخصت کرنے لگی۔ سب سے پہلے اگر کوئی اس دروازے سے باہر نکلا تھا تو وہ سجاد تھا۔ وہ لوگ جب باہر نکلنے لگے تو خالہ نے پری کو روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تحفے تھے، پری نے ان کو منع کیا مگر وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اسے دینا چاہتی ہیں۔ برہان ان کا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کی بیٹی ہوئی، تو ان سب پر اس کا حق ہے۔ انہوں نے پریشے کو سونے کی چوڑیاں دے دیں، جو پریشے نے لینے سے منع کر دیا، مگر خالہ بہت محبت سے کہہ رہی تھیں۔ پری اگلی بار منع نہیں کر سکے اور چپ چاپ لے لیا۔ وہ سب لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے اور چند ہی منٹوں بعد وہ اپنے گھر کو پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ گھر آ چکے تھے، سب لوگ کافی تھک چکے تھے۔ سعدیہ بیگم سونے کے لیے چلی گئی تھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھیں۔ وہاں پر ان لوگوں نے اتنا کھایا تھا کہ انہیں رات کا کھانا کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پریشے کپڑے تبدیل کر کے واش روم میں چلی گئی۔ برہان پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ پری میں واپس آتا ہوں، برہان اس سے سوالیہ۔ پری نے واپس آتے ہی برہان سے سوالوں کی برسات کر دی۔ کالج میں اب کیا کرنا ہوگا، اور روز اسی ٹائم پہ جانا ہوگا، اور وہاں پر سارے لوگ وہی ہوں گے جو آج تھے۔ کچھ دیر تو برہان اسے ناسمجھی والے انداز میں دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ تمہیں ایک بات بتاؤں جو سچ ہے۔ پریشا بہت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا تو تم مجھے پاگل لگی تھی، لیکن آج مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی میں پاگل ہو۔ پریشا نے اس کی اس بات پر منہ بنایا۔ کالج میں لوگ گھومنے پھرنے نہیں آتے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر پڑھنے آتے ہیں تو وہیں لوگ پڑھیں گے، اور کالج میرے باپ کا تو ہے نہیں کہ جب دل چاہا وہاں پہنچ گئے۔
ظاہر سی بات ہے کالج کا ایک وقت مقرر ہے جس وقت پر ہمیں پہنچنا ہوگا۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب، جن لوگوں کی شکلیں تم نے آج دیکھی ہیں نا، اب تمہیں ان کی ہی شکلیں دیکھنی ہوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ پریشے کا تو منہ ہی بن گیا تھا، یعنی اب اسے ہر روز شہریار منصور کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس خیال سے ہی پریشان ہو گئی تھی پری۔ وہ دونوں سو چکے تھے۔ وقت بڑھتا گیا۔ برہان کو خواب آنا بہت کم ہو گئے تھے۔ جب بھی اسے خواب آتے تو پریشے اسے سنبھال لیتی تھی۔ یہ شاید برہان کو اس وقت کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اسے خواب پری اسے ان خوابوں سے نکال سکتی تھی۔ پری نے اسے ان اندھیری راتوں سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنا فرض بخوبی ادا کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ آج کا روز اس کا روز کہیں معمول تھا۔ صبح اٹھ کر کالج جانا، کالج میں پڑھائی کرنا۔ اس کی اور سبین کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک ماہ گزر چکا تھا۔ شہریار ہر دن کم سے کم 2-3 بار اسے اپنا دیدار ضرور کرواتا تھا، جس سے وہ بہت تھک چکی تھی۔ اسے اس سے خوف نہیں آتا تھا، مگر شہریار کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس سے پریشے بہت ناپسند کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں برہان اور اس کا تعلق ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بہت خیال رکھتا تھا اس کا، نرمی سے بات کرتا تھا۔ پریشے کو لگنے لگا تھا کہ زندگی تو یہی ہے جو وہ اب جی رہی ہے۔ اتنے سال اس نے ضائع کر دیے، شکایت کرنے میں، وقت کو برا بھلا کہنے میں، خود کو برا سمجھنے میں۔ لوگوں کے لیے اپنی رائے تبدیل کرنے لگی۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کے ڈر جاتی تھی، مگر اب نہیں ڈرتی تھی۔ وہ تو زندگی تھی ہی نہیں جو وہ جی رہی تھی۔ اسے سعدیہ بیگم کے روپ میں ایک ماں ملی تھی جو ہر وقت اس کے لیے حاضر ہوتی تھی، بالکل ماؤں کی طرح اسے سمجھاتی تھی۔ اسے سجاد کے روپ میں ایک بھائی ملا تھا جس سے وہ باتیں کر سکتی تھی، ہنسی مذاق کر سکتی تھی۔ اس کچھ وقت میں پری بالکل ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ نہ بولنے والی لڑکی جب بولنا شروع کرتی تو اچھوں کو چپ کروا دیتی تھی۔ زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں بولتی تھی، مگر اب تو وہ اتنا بولتی ہے کہ وہ چپ بھی نہیں کرتی۔ سجاد جب بھی آتا پریشے اسے کھانے کے لیے روک لیتی۔ وہ بھی پریشے سے فرمائشیں کرنے لگا تھا اور وہ بھی فرما برداری سے اس کی بات مانتی تھی۔ اسے فاطمہ خالہ کی روپ میں ایک صحیح راہ دکھانے والی دوست مل گئی تھی۔ جو بھی چیز اسے نہیں سمجھ آتی وہ اسے بتایا کرتی تھی۔ یہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، فاطمہ خالہ اسے سب سمجھایا کرتی تھی۔ اسے سبین کے روپ میں ایک مخلص دوست مل گئی تھی۔ کالج میں اگر کوئی اسے تنگ کرنے کی کوشش بھی کرتا تو سبین ایک ڈھال بن کے اس کے سامنے آ جاتی۔ وہ اسے صحیح گائیڈ کیا کرتی تھی۔ جو چیز اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی سبین اس چیز سے اسے سختی سے منع کیا کرتی تھی۔ سبین واقعی میں ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ اس کے انداز سے سمجھ آ گیا تھا۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا انعام اسے ملا تھا، وہ تھا برہان۔ برہان کے بارے میں بہت سارے خیالات تھے اس کے دل میں۔ وہ ایک اچھے کردار کا مالک تھا۔ وہ اس کے کردار پر بات نہیں کرتا تھا۔ سب اسے بد کردار کہہ رہے تھے۔ اس وقت اس نے اس کی عزت رکھی تھی، بیوی کا مرتبہ دیا تھا، اسے ہمت دی تھی، اسے ہنسنا سکھایا، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کی، ہر مشکل میں اس کی حفاظت کی، اس کا محافظ بنا۔ ہر چیز نے اس کے دل پر، یہ چیز اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی، اور اس کے دل پر ایک بہت اچھے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، برہان وہ میرا محافظ ہے۔ وہ ڈرنے والی، رونے والی پریشے بہت دور چھوٹ گئی تھی۔ اس کی زندگی ایک ماہ میں بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ 8 دسمبر کی صبح تھی۔ معمول کے مطابق پریشے اٹھ کر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ سعدیہ بیگم وہیں صحن میں بیٹھی تھیں۔ امی، ناشتہ لگا دیا ہے، آپ آ جائیں۔ پریشے کے بولنے پر سعدیہ بیگم مخاطب نہیں ہوئی تھیں۔ پری نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی بات نہیں سن رہی تھیں۔ امی، وہ دوبارہ بولی۔ اتنے میں برہان کمرے سے نکلا۔ ارے ناشتہ لگ گیا، آئیں امی ناشتہ کرتے ہیں، وہ اب سعدیہ بیگم سے بول رہا تھا، اور اس کی آواز کان میں پڑتے ہی سعدیہ بیگم اگلے ہی لمحے اٹھ کر کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ سعدیہ بیگم کا یوں جانا پر پریشے ہکا بکا دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ابھی پری کچھ بولتی کہ خالہ بھی آ چکی تھیں۔ خالہ کو آتے دیکھ کر
برہان اور سعدیہ بیگم نے سلام کیا، ساتھ میں پری نے بھی سلام کیا، مگر خالہ نے برہان اور سعدیہ بیگم کے سلام کا جواب دیا تھا اور پریشے کو نظر انداز کیا تھا۔ پریشے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سب اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رات کے بارے میں سوچنے لگی، اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی جس پر وہ لوگ ناراض ہو سکیں۔ پھر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہیں سوچتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے بات شروع ہوتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے برہان کی طرف گردن موڑی۔ آپ نے اسائنمنٹ بنانے دیا تھا، آپ ایک بار چیک کر لیں تو اچھا ہوگا، وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ برہان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ پری کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں نہیں بات کر رہے تھے۔ تبھی اگلا خیال اسے سجاد کا آیا، شاید سجاد کو پتہ ہو۔ وہ بہت سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لوگ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کمرے میں جاتے فون اٹھایا اور سجاد کو ملانے لگی۔ کال جا رہی تھی۔ اچانک سے سجاد نے کال ریسیو کاٹ دی۔ پریشے حیران ہوئی۔ اس نے 2-3 بار دوبارہ کال کی۔ چوتھی بار سجاد نے فون پک کر لی۔ السلام علیکم سجاد بھائی۔ وہ ابھی آگے کچھ بولتی کہ سجاد بول پڑا، وعلیکم السلام پری۔ دیکھو میں ابھی بہت مصروف ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، بار بار کال کر کے مجھے تنگ مت کرو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ پریشے کو تو خود کے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی سجاد تھا جو پری کی ہر بات پر لبیک کہتا تھا، اس کی ہر کال اس کی پہلی گھنٹی پر ہی کال اٹھا لیتا تھا، کتنا بھی مصروف ہو، مگر وہ اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، مگر پریشے آج لاجواب ہو چکی تھی۔ پریشے کی آنکھوں میں یکدم نمی آنے لگی۔ یہ چند لوگ ہی تو تھے جو اس کے لیے اس کی دنیا تھے۔ وہ لوگ اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا، مگر اپنے آنسو بے دردی سے مسلتے ہوئے چادر پہن کر وہ باہر نکل چکی تھی۔ برہان گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ حیرت تو یہ تھی کہ برہان جاتے جاتے پریشے کو بلا بھی نہیں رہا تھا۔ پریشے بیگ اور چادر اٹھائے باہر کی طرف جانے لگی تو ہر روز کے معمول کی طرح کالج جاتے ہوئے سعدیہ بیگم کا ہاتھ چوم رہی تھی، مگر جب وہ صحن میں آئی تو سعدیہ بیگم وہاں پہ نہیں تھیں، خالہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف گئی تو کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے ہی سامنے دیکھا، سعدیہ بیگم پر نظر پڑی۔ وہ ان کے قریب جاتے ہوئے کہنے لگی، ابھی وہ کہنا شروع کرتی کہ انہوں نے اپنی چادر اٹھا کے منہ پہ لے لیا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں مجھے تم سے نہیں ملنا۔ اور اس وقت پریشے کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ چند لوگ ہی اس کے لیے بہت اہم تھے اور وہ سارے لوگ اسے کس قدر بے رخی سے پیش آ رہے تھے اسے معلوم بھی نہیں تھی وجہ۔ وہ رونے جیسی ہو گئی تھی، کئی آنسو اس نے اپنے گلے میں گھونٹ دیے تھے، جیسے اس نے ایک دم صاف کیا۔ وہ گاڑی میں برہان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، پورے راستے صرف برہان کی بات کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے قسم کھائی ہو نہ بولنے کی۔ پری کے صبر نے بے اختیار جواب دے دیا، کیا ہوا ہے؟ جب میں نے کچھ کیا نہیں تو آپ سب لوگ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے مجھے بتائیں، میں صحیح کر دوں گی۔ اس کی آواز غمزدہ تھی، وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پریشے شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا راستہ خاموشی کے نام ہو گیا۔ برہان گاڑی کالج کے باہر نکال کر 5 منٹ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نکل گئی اور وہ پیدل آگے چل چکی تھی، لیکن روز کا معمول یہی تھا، جب وہ گاڑی سے اترتی تو برہان بھی ساتھ اترا کرتا تھا، اس کے لیے دروازہ کھولا کرتا تھا، مگر آج ایسا کیوں نہیں تھا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، مگر اپنی گردن موڑ کر بار بار شیشے کے اس پار اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی آنکھیں موبائل کی اسکرین پر جمائے ہوا تھا۔ وہ کالج کے اندر داخل ہوئی، اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ سبین تھی۔
وہ بہت اداس تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی اداسی سے سبین ہی سن سکتی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ جب وہ تھک کر کالج کے گارڈن میں بیٹھنے کے لیے چلی گئی تو اسے کچھ دور سبین نظر آئی، اور جیسے اس نے اسے دیکھ کر پریشے کی جان میں جان آئی۔ وہ دور کسی سے بات کر رہی تھی۔ سبین، سبین کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بے تابی سے پوچھ رہی تھی۔ پری، بہتر ہوگا تم مجھ سے بات مت کرو۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے لیے مجھ سے دور رہو۔ وہ اس کے اس لہجے پر پری اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے مذاق کر رہی ہوں؟ پریشے کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سر پر ساتوں گھڑے پھوڑ دیے ہوں۔ اسے اپنے سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہ اسے سعدیہ بیگم، فاطمہ خالہ، سجاد، برہان نظر انداز کر رہا تھا، اور یہاں پر سبین۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف مڑی، بہت تیز قدموں سے بھاگی اور کالج کے دوسرے طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس طرف زیادہ تر لوگ نہیں آتے تھے۔ پریشے کسی کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی، وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ جب سے کالج میں آئی تھی تو وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی۔ وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی، مگر وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا وہ خود کو دکھاتی تھی۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور روتے روتے ساتھ بس یہی کہے جا رہی تھی، یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ سب مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ یا اللہ، ان سب کو مجھ سے دور مت کرنا، میں مر جاؤں گی ان لوگوں کے بغیر۔ یہ لوگ میری دنیا ہیں، میرے جینے کی وجہ ہیں۔ اللہ، ان سب کو مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ بس اللہ سے دعائیں کرے جا رہی تھی، روتے روتے بے دردی سے اپنے آنسو مسلتے جا رہی تھی۔ پیچھے کسی کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کی آواز اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے آنسو اسے تکلیف دیتے تھے۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سے شہریار منصور کا دل کٹ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی سے چند دنوں میں کیسا تعلق بن گیا تھا کہ وہ خود پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ حالانکہ پریشے اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی، مگر وہ اسے اسی طرح ہی دیکھتا رہتا تھا۔ شہریار کو اس کا نظر انداز کرنا بھی پسند آتا تھا۔ اس کے نظر انداز کرنے میں بھی ایک ادا تھی جو شہریار منصور کے دل میں اترتی تھی۔ اس نے کبھی پری کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا کوئی جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ اسے تو کسی کا آنسو سے فرق نہیں پڑتا تھا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دنیا سے بے نیاز لڑکا، خود کی زندگی اپنے طریقے سے جینے والا لڑکا، کسی سے نہ کوئی تعلق، نہ اسے کوئی فرق پڑتا تھا۔ وہ خود کو نہیں روک پایا، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ شہریار منصور کو کوئی لڑکی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مگر اس لڑکی نے یہ جرأت کی تھی، مگر اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی کالج میں آتا اس کی نظریں صرف پری کو ڈھونڈا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ اسے نظر انداز کرتی جیسے اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ پریشے کو کسی کا ساتھ محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنی گردن موڑ کر پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی تو پیچھے شہریار کھڑا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ شہریار کو ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ میں اسے کیسے رونے دے سکتا ہوں۔ اس لڑکی کے آنکھوں میں اس کی آنکھیں آنسو کی وجہ سے لال میں کیسے ہونے دے سکتا ہوں۔ اس وقت اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ پری اٹھ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب شہریار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت پری کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں وہاں پر بیٹھ گئی۔ شہریار اس کے سامنے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ پری رونا بند کر چکی تھی۔ شہریار نے اپنا رومال پری کی طرف بڑھایا، مگر پری نے نہیں لیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بہت نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا،
کچھ نہیں ہوا مجھے آپ سے مطلب، وہ سخت لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ دیکھو مجھے پتہ ہے کچھ ہوا ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں، وہ پری کو آپ کہہ رہا۔ ایک منٹ، دیکھو مجھے پتہ ہے کچھ ہوا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں، وہ پری کو آپ کہہ کر بلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا آپ کہنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ اس کو تم کہہ کے نہیں بلانا چاہتا تو اس کا دل اسے تم کہہ کر نہیں مخاطب کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں آپ جانتی ہیں انسان باتیں اگر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو وہ ناسور بن جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ رو دھو کر اپنا دل ہلکا کر سکتا ہے، جو عارضی طور پر ہو بھی جاتا ہے، مگر وہ بات اس کے دل میں ایک زخم کی طرف بیٹھ جاتی ہے۔ زخم اگر وقت آنے پر علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ زخم آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ پریشا اسے غور سے سن رہی تھی۔ پری نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا الگ دیکھا تھا۔ یہ وہ شہریار منصور تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ وہ کوئی اور تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی شہریار کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں اس نے نمی دیکھی تھی، مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس شخص میں جس سے پری ڈرتی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بتا رہی تھی۔ آج اس کو یہ شہریار برا نہیں لگ رہا تھا، اور نہ اس کو آج وہ یہ شہریار لگ رہا تھا جو ہر کسی سے لڑنے جھگڑنے والا تھا، کسی کے سامنے نہ جھکنے والا، بدتمیزی کرنے والا، لڑکیوں کی وجہ سے کالج میں مشہور۔ یہ اس سے الگ لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ایک غم تھا، ایک شکایت تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس وقت ہوئی ہے؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنی نظریں پری کی طرف موڑیں۔ جب آپ کا دوست آپ سے جدا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد سا تھا۔ کیا آپ کو کسی اور نے دھوکہ دیا ہے؟ اس نے اپنی بات پر پہلے تو شہریار کو کچھ دیر دیکھا اور پھر بولی۔ وہ بھی کچھ دیر خاموش رہا، پھر شہریار اتنا ہی بولا۔ کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہو۔ پری کو وہ شخص رازوں کا ایک خزانہ لگ رہا تھا جس کے اندر بہت سارے راز دفن تھے۔ اس سے پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ خود کو دوسروں کے سامنے جیسا دکھاتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ بالکل مختلف تھا، بہت الگ۔ وہ خود کو چھپا کے رکھتا تھا، اس کا اصلی روپ کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج اسے یقین ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، شاید میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے برا پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں برا یہ معاشرہ بناتا ہے، ان کے اندر انسانیت کو یہ معاشرہ مار دیتا ہے، انہیں حیوان یہ معاشرہ بناتا ہے۔ پری بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، لیکن نہیں، میں کہتا ہوں فرسٹ امپریشن از فیک امپریشن، جو ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے دل پر بات نہیں رکھنی چاہیے، وہ بات انسان کو خود سے کرنی چاہیے، بلکہ اس کو وہ باتیں دیواروں کو گواہ بنا کر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آگے کچھ بولنے لگا ہی تھا کہ اچانک سے اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس کے سر پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پریشا کو اس کی یہ کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ سمجھ گئی تو اپنے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھانے لگی، جسے اس نے تھام لیا۔ پانی پینے کے بعد اس کی سانس تھوڑی بحال ہوئی، اور پھر محسوس کیا کچھ تھا جو وہ بتانا چاہتا تھا۔ پریشا کو محسوس ہو رہا تھا کچھ ایسا تھا جو وہ خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر اسے اتنا اعتبار کیسے ہو گیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔
آپ رویا مت کریں، آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگا۔ پریشے نے اس کی بات کو نہ سمجھی والے اس انداز میں کیا اور سوال کیا، کس کو؟ شہریار منصور کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ صحیح جواب دے گا تو وہ اس لڑکی کا بھروسہ کھو دے گا، جن کے دل کے آپ قریب ہیں ان کو۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ پریشے کے آنکھوں کے اندر ایک دم ایک فلم چلنے لگی۔ آج اسے روتے ہوئے برہان نے، سعدیہ بیگم نے، سب نے دیکھا، مگر کسی نے بھی اسے چپ نہیں کروایا۔ سبین کو بھی اس نے بتانا چاہا مگر اس نے بھی نہیں سنا۔ شہریار اسے اب آگے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ پریشے خود بھی نہیں جانتی تھی جس شخص کے سامنے وہ آتی نہیں تھی، جس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اسے آج اپنی بات بتا کر وہ ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج پریشے کو یہ وہ شہریار منصور نہیں لگ رہا تھا جسے وہ پہلے جانتی تھی۔ یہ بہت الگ انسان تھا۔ یہ وہ انسان تھا، ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنے دل میں سوچنے لگی، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب مختلف ہوتے ہیں، سب اچھے ہوتے ہیں مگر اپنے چہرے پر ایک مکھوٹا لگا کے رکھتے ہیں، کوئی اچھائی کا تو کوئی پھر برائی کا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔